ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے۔ اب کسی نے ٹخنے سے اوپر کیا تو کوئی کہنے لگا کیا کپڑے کم ہیں کیا؟ اب تو میرا تھوڑا فیشن میں آ رہا ہے دھیرے دھیرے یہ چیز، ہم فیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دین کی بات کر رہے ہیں۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ کیا کپڑے کم ہیں کیا، نعوذ باللہ، کسی اور نے کوئی کمنٹ کیا۔ اب وہ آدمی کر تو رہا ہے لیکن بڑی کراہیت کے ساتھ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے اس کو۔ تو ہم نے دراصل اسلام کو ایک طریقے سے سمجھا ہی نہیں، ہم اس کو اچھا بھی مان رہے ہیں اور غلط بھی مان رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی رعایت اتنی زیادہ کر رہے ہیں جتنی نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگوں کے حساب سے بھی چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہے بھی نہ اور اسلام پر عمل بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ بات دماغ سے نکال دے، اسلام پر اگر آپ عمل کریں گے تو زیادہ تر لوگ آپ کو اچھا ہی نہیں کہیں گے، زیادہ تر لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، آپ کو برا بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بدزن کریں گے، اتنا ٹارچر کر لیں گے کہ آپ اس چیز کو چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں ثابت قدمی، اپنی اچھائی پر جمے رہ جانا، یہ بڑی بات ہے، یہ ہے امتحان، اور یہ ہے اصل دینداری کہ لوگ اچھائی کو کچھ بھی کہیں لیکن ہمیں ان کی اس وقت پرواہ نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے دو کام بتائے ہمارے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو، یعنی اسلام میں جسے اچھا مانا گیا اس کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی اسلام میں جس چیز کو برا مانا گیا ہے اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خوبی بتائی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ یہاں ہو نہ ہو، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اسے دین کی ایک بات معلوم ہو گئی، اب وہ اس برائی کو کرتا ہوا کسی کو بھی دیکھ لے، اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس تنہائی میں جائے اور اس سے اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیں، اس میں یہ نقصان ہے، یہ برائی ہے، نہ بچنے پر یہ دقتیں آ سکتی ہیں، قیامت کے دن اس کا یہ بدلہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر مثال لے لیں، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، ہمارے روشن بھائی امیر صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے اکثر باتیں لاتے رہتے ہیں، اور کوئی دوسرے بھی عالم آتے ہیں آپ کے سامنے باتوں کو لاتے ہیں۔ خالی اگر دین کا پھیلنا، اسلامی معاشرہ بننا اگر اسی سے ہو جاتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، لیکن صرف اس سے نہیں کچھ ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بننا ہوگا، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ کیا ذمہ داری؟ کہ اس کے پاس جتنی بھی معلومات ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، اس کو کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ یہ میرا کام تھوڑی، تو علماء کا کام ہے، یہ عالموں کا کام ہے، جو لوگ خطبہ دیتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ کوئی برائی دکھی تو عالم صاحب سے بتا دیا کہ ذرا اس پر بیان کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک اگر عوامی برائی ہے تو اس کو بیان میں لانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی ایک آدمی کے اندر ہے تو کیا اس کے لیے پورا خطبہ کرا دیا جائے گا؟ اس کا تو حل یہ ہے کہ ہم اس سے مل کر جا کر اس سے بات کر لیں، میں آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کو دور کریں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر انجام دینے لگ جائے تو دھیرے دھیرے یہ معاشرہ اچھائیوں کی طرف قدم بڑھائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، لوگوں کو ایک دوسرے کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چھوڑ دی، اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو معاشرہ دن پر دن بگڑتا جائے گا، اور پھر وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کا خطرناک عذاب آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ خطرناک عذاب آ سکتا ہے جسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئیے میں اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کر کے کچھ دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ۔
सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, फ़इन लम यस्तति फबिलिसानी, फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बी, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर बुराइयों से रोकने और अच्छाई का हुक्म देने का तरीका बताया कि कैसे कैसे ये हो सकता है और कैसे होगा, तो वो क्या है। तीन चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, तीन हालात बताए और उन हालात का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा भी बयान किया। शुरुआत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से कोई भी मुसलमान कोई भी मुनकर काम होता हुआ देखे, यानी इस्लाम में जिसे गलत बताया गया उस काम को कहीं पर किसी को करते हुए देखे, फलयुगय्यिरहु बियदी, तो चाहिए कि उसको अपने हाथ से बदल दे। और करिएगा जरा मेरी बातों पर, इंशाअल्लाह आपको इससे फायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको अपने हाथों से बदल दे। दो बात। पहली बात, सबसे पहले कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जब भी कोई बुराई देखें तो अच्छे अंदाज से, ताकत से उसे रोक दें कि मैं आपको ये गलत काम नहीं करने दूंगा। अगर भाई है या जहां पर भी आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका बेटा है, आपका कोई वो अजीज है जिस पर आप सख्ती कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए कि सख्ती के साथ कि मैं आपको ये गलत काम नहीं करने दूंगा। ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर दबाव डालना चाहिए ताकि बुराई किसी तरह पनपने ना पाए, और बुराई के खात्मे के लिए जोर लगाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, जरूरत पड़े तो डांट फटकार लगानी चाहिए, और अगर कोई उस लायक है, बच्चा है, तो मार पीट भी कर सकते हैं मुनासिब अंदाज से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में से जब कोई गलत काम होता हुआ देखे उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। आपका कोई भाई है, उसने नमाज नहीं पढ़ी, भागा जा रहा है इधर उधर, आपने सख्ती से उसे पकड़ लिया। नमाज पढ़नी पड़ेगी, साथ में चलना होगा, सख्ती के साथ लाना होगा अगर आप वहां सख्ती कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले ये पहला दर्जा था जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया कि बुराई के खात्मे के लिए सख्ती का इस्तेमाल जहां हो सकता है वहां आपको करना है। आगे बढ़ने से पहले एक नुक्ता है बहुत बारीक इस एतबार से कि इस पर बात नहीं होगी, लेकिन समझने के एतबार से कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फलयुगय्यिरहु बियदी, उसको बदल दे अपने हाथ से। बदलने का क्या मतलब है? ये बात कह दी जाती कि खत्म कर दे। अल्लाह के रसूल ने ये क्यों कहा है बदल दे अपने हाथ से? क्या बदले? आप में से कोई बता सकते हैं क्या बदले? बताइए। मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने चोरी की, आपने उसे पकड़ा, अब आपने उसे सख्ती से पकड़ लिया। अब उस आदमी को आपने कहा ये जुर्म है, आपने उसे मारा पीटा भी मान लिया और उसे भगा दिया। क्या भरोसा किया वो चोरी नहीं करेगा? और उसने चोरी किया क्यों था? उसको परेशानी थी, शायद अगर आदत नहीं थी तो उसको परेशानी रही। अब हमारा ये फरीजा है कि हमारे पास अगर ताकत है तो उसको ले जाकर कहीं काम पर लगा दें, या अगर कोई जरूरत थी, मजबूर होकर उसने चोरी का कदम उठाया, उस जरूरत को पूरा कर दे, उसे मारे पीटे, सजा दे जितनी भी हो सकती है। इस्लाम में तो हाथ काटना है, वो इस्लाम का मामला यहाँ पर तो अप्लाई होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हो सकता है उसको सजा देने के बाद जो भी हो सकता है,
آپ اس کی اس ضرورت کو بھی پورا کر دیں تاکہ آئندہ وہ چوری کا ذریعہ نہ بنے. لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ چور کو پکڑا, مار پیٹ کر بھگا دیا, وہ یہاں پکڑا گیا کہیں اور چوری کرے گا جا کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ صرف برائی کا خاتمہ نہیں, برائی کو اچھائی سے بدلنا بھی ہے. کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ شخص برائیوں سے حقیقت میں دور ہو جائے. صرف اس کو سختی اس پر نہیں کرنی, بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے.